آپ سب کا تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آج بھی آپ نے اسی محبت اور انسیت کے ساتھ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے وقت نکالا ہے کہ وہ جو چیزیں آپ نے کل لرن کی تھی وہ ضرور آپ سب نے ڈائجسٹ کی ہیں تو آپ یہاں تک پہنچے ہیں. کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جب تک ہم اپنے پاسٹ کی ڈوزز کو ڈائجسٹ نہیں کر لیتے ہمارا آنے والا فیوچر جو ہمیں ڈوز دے رہا ہوتا ہے نا جو سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہم ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سب سے پہلے تو ہم ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کیا رولز ڈیسائیڈ کیے تھے. کل ہم نے انالائسس کیا تھا نا خود کی ذات کے بارے میں، کہاں ہم خامیوں میں چلے جاتے ہیں، کہاں ہمارے اندر کہیں کچھ سیلف انسیکیورٹیز رہ جاتی ہیں، کہاں سیلف ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں. ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے نا جو وقت بہ وقت کچھ نیا ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. کبھی کبھی ہمارے لاشعور میں کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ کور اپ نہیں کر پائے. ہم کھاتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں نا لیکن کچھ ایسی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، سیلف ڈاؤٹ ہوتے ہیں، کچھ اندر ہمارے ایسی ڈوزز ہوتی ہیں جن کو آپ کو گرو کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن ہم اپنے ایکسپیرینسز میں اتنے زیادہ کھو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم خود کا انالائسس کریں، خود کو وقت دیں، خود کو توجہ دیں اور کبھی ہم وہ اپنے اندر کی کمزور سی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیں. تو اسی لیے ہم نے جو کل ٹاپک جو ہے موٹیو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم اپنی ذات کو ایز اٹ از قبول کریں گے. ہم جیسے بھی ہیں، ہم نے جتنی بھی مسٹیکس کی، ہم نے جتنی بھی بیڈ ایکسپیرینسز دیکھے، ہم اب ان سب سے ہٹ کر اپنی ذات کو ایز اٹ از قبول کریں گے. پھر چاہے ہمیں لاکھ غلطیاں لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے غلطیاں کی تھی اور بس ان غلطیوں کو ٹیگ بنا لیں گے کہ اب بس ہم نہیں کر سکتے. اب مزید یہ والے ٹیگز جو ہے نا وہ ہم نے سب ہٹانے ہیں اور اب ہم نے اپنی ذات کو خود ڈیفائن کرنا ہے، اپنی ویلیو کو خود ریکریٹ کرنا ہے تاکہ ہم وہ خود کو احترام دے پائیں. کیونکہ جب تک ہم خود کو احترام نہیں دیں گے نا ہم کسی بھی پیپل سے، کسی بھی لوگوں سے نہیں یہ ایکسیپٹ کر سکتے کہ ہمیں ملے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سیلف اسٹیم کا ٹاپک میں نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ کل جو چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی، کل جو موٹیوز کل جو موٹیوز ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، ہم اپنی چوائسیز کو، اپنی پرسنل لائف کو، اپنی پالیسیز کو ویلیوز دیں گے اور اب ہم خود کے لیے ہر اس چیز کے لیے سٹینڈ لیں گے جو ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ساری چیزوں کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ سٹینڈ بھی لینا ہے، اس سے دور ہونا ہے، اس کے قریب ہونا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیلف اسٹیم کا ہائی کرنا. ٹھیک ہے، سیلف اسٹیم کیا ہے؟ خود اعتمادی. ہائی یور سیلف اسٹیم ٹو میک یور اون ڈیسیجنس. آج ہم اپنے اندر خود اعتمادی کو بلند کرنے کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیسیجنس لے سکیں، تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ ہم بھی کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور ہم اس ڈیسیجنس پہ پورا بھی اتر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں، فیلئر آئے گا، کوئی بات نہیں، بیڈ ایکسپیرینسز ہوں گے، بیڈ ایکسپیرینسز سے یہ تو سب سیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کوئی بھی پرفیکٹ زندگی نہیں گزارا. ہر انسان کوئی بیڈ ایکسپیرینس سے گزرا ہے، کوئی اچھے ایکسپیرینس سے گزرا ہے. اب ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کی لائف میں بیڈ ہی ایکسپیرینسز ہوں، نہ ضروری ہے کہ ہر کسی کے لائف میں اچھے ایکسپیرینسز ہوں. سب کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. تو لیکن اب ہم ان ایکسپیرینسز سے جو سیکھا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے، اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کریں گے تاکہ ہم اپنے لیے اب ڈیسیجنس بھی لے سکیں اور خود اعتمادی کے ساتھ ان ڈیسیجنس پہ پورا بھی اتر سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا ہم نہیں کر سکتے. اب ہم نے یہ جو بلاکیج ہے نا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کسی نے کہا تھا، اس کو ہم نے اب ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جاتے ہیں اپنے سیلف اسٹیم کی ایک تعریف کہ آپ کو پتہ چلے کہ سیلف اسٹیم میں کس کو کہہ رہی ہوں. خود اعتمادی ہو گیا، مطلب کیا خود اعتمادی؟ What is self-esteem? Self-esteem is how you feel about yourself or the opinion you have about yourself. سیلف اسٹیم میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے بارے میں آپ کی نظر میں آپ کا کیا احترام ہے، کیا میرٹ ہے، کیا پوزیشن ہے. کیا آپ کو اپنی ذات افیکٹو لگتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں؟ یہ جو آپ کی ویلیو ہے، یہ جو آپ کا ایک پراپر پرسنالٹی کریکٹر ہے، جو آپ کی امیج ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے، یہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم. اگر آپ کی نظر میں آپ قابل احترام نہیں ہے تو کوئی بھی ذات آپ کو کبھی بھی احترام نہیں دے گی. ہمیں خود کو قابل احترام بنانا ہوتا ہے تاکہ ہم
کسی کو جب احترام دے نا تو دوسرا بھی ہمیں وہ احترام دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ پرسن اپنی ویلیو جانتا ہے، میرے چند الفاظ اس کے کریکٹر کو ڈیفائن نہیں کریں گے، بلکہ یہ اپنے کردار اپنی پرسنالٹی میں اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر میری ایک بری رائے بھی ہوگی نا تو وہ اس کو اس طرح سے لے گا کہ وہ اپنا خود کا انالائسس کرے گا کہ اچھا یہ مجھ میں ہے، اگر یہ میری مسٹیک ہے تو میں اس کو امپروو کروں گا، اور اگر یہ میری مسٹیک نہیں ہے تو میں اس کو نگلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ کائنڈلی آپ اپنا مائک آف کر لیں. ٹھیک ہے، کائنڈلی آپ مائک اپنا آف کریں تاکہ ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے. کون ہے یہ اسٹوڈنٹ؟ کائنڈلی آپ اپنا مائک آف کر دیں. اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں، سب کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اسے خود اعتمادی سے نکال دیتے ہیں اور اپنی ذات کے متعلق شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سب کی زندگی میں ایسے وجوہات ہوتی ہیں اور پھر وہ وجوہات ہمیں انزائٹی ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈپریشن انزائٹی ہمیں ہو جاتی ہے، پھر یہ سب چیزیں وجوہات بنتی ہیں لو سیلف اسٹیم کی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ اپنے اندر کی آواز ہے جو انہیں بتاتی ہے. نہیں، بلکہ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ ہم اپنے کو ان موٹیوز پہ پورا اتارنے کے لیے ہمیں اپنے سیلف اسٹیم کو ہائی کرنا ہے. اور آج ہم جان رہے ہیں کہ ہاں سیلف اسٹیم یہ ہے جس کی یہ ہمارا ٹول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹول ہے جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گا، جو ہمیں کانفیڈنٹ بنائے گا کہ ہم اپنی رائے کو بھی معنی رکھ سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں ہم اپنی رائے نہیں معنی رکھیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہو چکا، جتنا آپ نے گرنا تھا کسی کی ذات میں، کسی کی نظروں میں آپ گر چکے. بس اب آپ نے مزید خود کو جو ہے نا کنگال نہیں کرنا، بھوکا نہیں بننا ریسپیکٹ کا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں سیلف اسٹیم. جب ہمارے پاس بہت ہمیں لگتا ہے ہماری کی کمی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم کیسی ایسی چیزیں فیل کرنی ہوتی ہیں، ہم کیسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ از ناٹ اور سیلف. تو ہم بس خود پر تنقید کرنے والے بچاتے ہیں، ہمیں خود کا صرف منفی پہلو دکھتا ہے. ہم خود کو ڈانٹتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، یہ تم نہیں کر سکتی، تم نے کیوں کیا، دیکھو تم نے پہلے یہ ڈیسیجن لیا تھا اور تم اس پہ کروائی تھی، تو تمہیں کیا ضرورت تھی خود کے لیے دوبارہ لو. ہم خود کو تنقید کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کوئی بات نہیں، تم نے پہلے ایکسپیرینسز لیے، تم دیکھو تمہاری کس مسٹیک کی وجہ سے تم نے لیٹ ڈاؤن ہوئی تھی، اب مسٹیک تم نے نہیں دہرانی ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو خود کو کوس کے مار دیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ غلطی کی کیوں، تم نے یہ ڈیسیجن لیا کیوں. ٹھیک ہے نا؟ وی جسٹ کمپیئر آور سیلفس. ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنی ذات کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو دوسرا اس اسٹیج پر پہنچ کر اس ایکسپیرینس کے ساتھ وہ اس چیز کو اچیو کر چکا ہے، تو تم کیوں نہیں کر رہے. بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں، ہمارا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت مختلف دی ہے. ہم کسی جیسا نہیں سوچ سکتے. ہماری پسند کچھ چند چیزوں میں مل سکتی ہے، لیکن ہر ایکسپیرینس اور ہر سچویشن کو دیکھنے کا جو ہمارا انداز ہے وہ بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو خود کو تنقید کرنا اور بار بار دوسروں کی ذات سے کمپیئر کرنا ہے جو آپ کو سیلف اسٹیم کو لو کر دیتا ہے. وی پٹ اے ٹیگ آن اوور سیلف. ہم خود پر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اٹس مین میں یہ کام نہیں کر سکتی. فلاں نے بولا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کیونکہ تم یہ کام نہیں کر سکتی تھی. ہم نے خود پہ ٹیگ لگا دیا. اب ٹیگس بہت ڈفرینٹ ہے، سب کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے، سب کا ٹیگ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ڈائیورس ہو جاتی ہے ہمارے فیمیلز کو، خاص طور میں میلز کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن فیمیلز کی بات کرتے ہیں. ہم ٹیگ لگا لیتے ہیں کہ ڈائیورس ہو گئی، اٹس مین ہم دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ڈائیورس ہوئی ہے. ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے سے اچھا یہی ہے جہاں آپ کی ویلیوز کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. اب ہر ویلیوز کی بات نہیں کری، کمپیریزن اور کمپرومائز کے علاوہ جو ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان سے نکل کر آپ جب علیحدگی اختیار کر لیتے ہو تو آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کہلاتے ہو. آپ کو کسی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ڈائیورس لی، آپ نے اس پرسن سے علیحدگی اختیار کی تو آپ نے کیوں کی. ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا لو، جی میں ڈائیورسڈ ہوں، میری بہت منگنیاں ہو چکی ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہیں، میں اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھ پائی ہوں، اس کی وجہ سے مجھے اب یہ لگتا ہے کہ میں کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ لوں تو میں وہ اچیو نہیں کر سکتی، میں وہ فیل نہیں کر سکتی کیونکہ میری یہ یونیورسٹی یا میری یہ پلیس جو تھی وہ فیوریٹ تھی. ہم نے خود پہ ٹیگز لگا لیے. ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کی رائے کو لے کر بھی ہم ٹیگز لگا لیتے ہیں.
اور اپنی ایکسپیرینسز کو لے کر بھی ہم ٹیگ لگا لیتے ہیں. آپ کی 10 منگنیاں ٹوٹیں، آپ کے خدا نخواستہ 10 نکاح ٹوٹیں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ویلیو کہاں ہے اور کہاں نہیں، اور کیا آپ اپنی ویلیو کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وی آر آلویز سیڈ اینڈ لیزی. ظاہری بات ہے جب آپ نے خود کو صرف تنقید کرنا ہے، ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر کرنا ہے، خود پر ایک ٹیگ لگا لینے ہیں، تو آپ کی ذات سست ہو جائے گی. آپ اداس رہنا جو ہے نا وہ اداس رہنا شروع کر دیں گے. آپ کے اندر چڑچڑاپن ہے، جو تھکن، دل نہ لگنا، افسردہ ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہر وقت کی سستی ہے وہ کیوں ہے. شاید آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کسی فیلئر کو لے کر اتنا زیادہ مطلب ڈسہارٹ ہو چکے ہیں کہ اب آپ مزید اپنی زندگی میں کسی چیز کو لے کر کوشش نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، اور وہ جو گلٹ ہے وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. ظاہری بات ہے، گلٹی ہوتا ہے نا انسان کے اندر، جس کو وہ کہتا ہے کہ اوہو بس میں نہیں کر سکتا، پہلے بھی کیا تھا غلط ہو گیا تھا، پہلے بھی کیا تھا اتنے لوگوں نے ڈانٹا تھا، پہلے بھی کیا تھا تو اتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تھا، تو اب میں نہیں کروں گا، اب میں مزید کوشش نہیں کروں گا. ہم کوشش خود کے لیے کریں کہ کسی کے لیے کریں؟ پہلے تو یہ ڈیفائن کریں نا کہ کس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. خود کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہم نے کل لرن کیا تھا کہ ہر انسان ایک ایک ایکسپیرینس سے بدل جاتا ہے، ایک ایک لرننگ سے بدل جاتا ہے. تو ہم کس کس کے مطابق کب کب خود کو ڈھالیں گے؟ 1 منتھ بعد میری چوائس بدل گئی، آپ تو بس ڈھالتے رہ جائیں گے کہ میم کی چوائس بدل رہی ہے اور بس اب ہم نے ان کے مطابق رہنا ہے، کیونکہ ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے ایک انسان، میں اپنا اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، آپ کا بھی پورا حق ہے کہ آپ اپنا اوپینین میرے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم اور لو ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، وی کانٹ ایکسیپٹ آور سیلف. ہم خود کی ذات کو قبول ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطیاں نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اگر انہیں کہا جائے کہ آپ کے سیلف اسٹیم لو ہے، آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، آپ کائنڈلی کنسلٹ کریں، وہ مانتے ہی نہیں. ان کی ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کیسے ہو سکتی. اب جیسے میں ہوں، اب میں ایک اسٹیج پہ ہوں، تو مجھے کوئی کہے کہ مس آپ میں یہ ایشو ہے، آپ اس کو کنسلٹ کریں تو آپ بیٹر ہو جائیں گے، اور میری ایگو اتنی زیادہ ہوگی، میں کہوں گی میں تو سیشن دیتی ہوں لوگوں کو، میں تو سکھا رہی ہوں، مجھ میں ایشو کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اپنی ذات کو قبول نہیں کری، میں اپنی مسٹیکس کو قبول نہیں کری. جب تک آپ قبول نہیں کریں گے آپ سیکھیں گے نہیں، اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ ڈیولپ نہیں کریں گے. جہاں آپ کی لرننگ سٹاپ، آپ کی ڈیولپمنٹ سٹاپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر طرح سے آپ اپنی ذات کو قبول کریں، اپنی خامیوں سمیت اور اپنی خوبیوں سمیت. ہر وقت اپنی خامیوں کو گنتے رہنا، کمپیئر کرتے رہنا آپ کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک اداسی پیدا کر دے گا، ایک گلٹ پیدا کر دے گا، جو آپ کو کبھی بھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لینے دے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ وی جسٹ نیڈ اپروولس. جب ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا کہ ہم دوسروں کی آنکھوں سے خود کو دیکھیں کہ بس سامنے والے کی رائے معنی رکھتی ہے، ہماری رائے معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے نا لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے. اگر ہمیں اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہے، ہمیں شرم ساری فیل ہوتی ہے، یا ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تعریف میرے لیے نہیں تھی، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی ہوں، تو آپ میں سیلف اسٹیم لو ہے. آپ کو سیلف اسٹیم امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سیشن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ لوگوں کے جتنے میجر ایشوز ڈسکس کر چکی ہوں، مجھے لگا کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر ہماری کوئی تعریف کر بھی دیتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اچھا اس نے کی ہے تو اٹس مین کچھ ہوگا ہمارے اندر نا. لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں شک رہتا ہے. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہمیں اچھے سے جان لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس میرٹ پر، اس پوزیشن پر پورے نہیں اتر پاتے، وہ ہم سے نفرت کرے گا، وہ ہم سے دور ہو جائے گا. ہم اپنی خامیوں کو بھی اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں سامنے والے کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اس خامی کے مالک ہیں، ہمیں یہ مسٹیک ہے، تاکہ ہمارا ریلیشن اس کے ساتھ قائم رہ پائے. جس نے آپ کے ساتھ آپ کی بانڈنگ جس کے ساتھ اچھی ہے، جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ آپ کی غلطیوں سمیت آپ کو قبول کرتا ہے. اسے آپ میں ہمیشہ پرفیکشنز نہیں چاہیے ہوتی. وہ آپ کو تنقید بھی کرتا ہے نا، تو اتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ٹونٹ تھا یا وہ نصیحت تھی. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتے ہیں ہیپی ریلیشن شپس. ٹھیک ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل دیکھیں نا، ہمیں جب اپروولس کی ضرورت ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے رائے دے دی تو ہم اپرووڈ ہیں. مطلب وہی ہمیں رائے نہیں ملی، ہمیں کسی نے شاباش نہیں دی، ہم کسی کی نظروں میں مسکراہٹ کا سبب نہیں بنے، دین نو کر لیتے ہیں ایک بڑا سا نا.
ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر خود کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ڈس لائک اوور سیلف، اور ہم خود کو کم تر لوگوں کے فہرست میں شمار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے خود کو اتنا کمپیئر کر لیا، اتنے ٹیگز لگا لیے، اتنا ڈی گریڈ کر لیا کہ اب ہمیں عادت ہو چکی ہے. اب ہمیں اچھا تھاٹ بھی آئے نا تو وہ 1-2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ٹکتا ہمارے مائنڈ میں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو چکی ہے. لیکن یہ ہمیں ایکسپیرینس کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اٹ مے بی فرام چائلڈہڈ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچپن سے ہی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو مطلب اپنے اندر جذب کر چکے ہیں، آپ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ تنقید اتنی زیادہ مطلب موٹو ہو چکی ہے، اتنی زیادہ کنٹینیوسلی آپ نے سن لی ہے کہ آپ کے انکانشیس میں وہ چیزیں سٹور ہو چکی ہیں. یو مے ناٹ ہیو میٹ اینی ون اسٹینڈرڈز ان دا پاسٹ اینڈ ناؤ وی کنسیڈر آور سیلف یوزز. ہم کہیں ماضی میں کسی کے معیار پہ پورے نہیں اتر پائے، اور اس کی تنقید، ان کے جملے، ہم اس معیار پہ نہیں اتر پائے. وہ گلٹ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو ہمارے دل میں دبائے بیٹھا ہے کہ ہمارے ذات جو ہے وہ کمتر ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، یو مے ہیو ریمبر سم ونز جوک اور ہیٹ اسپیچ. کہیں نہ کہیں ہماری ذات پر کسی نے جو تنقید کی تھی یا جس طرح سے ہمارا مذاق اڑایا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے آ رہے ہیں بچپن سے، کسی کے اسٹینڈرڈس پر پورے نہ اتر پانا، خاص طور پہ پیرنٹس. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں گلٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں. یہ سب چیزیں وجوہات بن جاتی ہیں کہ ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، ہم خود اعتمادی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کچھ میجر سٹیپس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امپروونگ یور سیلف اسٹیم از امپورٹنٹ. خود اعتمادی کو بلڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ہم نے کتنا زیادہ خود کی ذات کو ضائع کر لیا، کتنے زیادہ ہم کمپیریزو پرسن بن چکے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود کی ذات کو امپروو کرنا ہے، اور اس کے کچھ میجر سٹیپس ہیں. آپ نے ان میجر سٹیپس کو نوٹ کرنا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہر ویک میں آپ ایک دفعہ ان میجر سٹیپس کو ریوائز ضرور کریں. ٹھیک ہے، وہ کیا میجر سٹیپس ہیں؟ فرسٹ میجر سٹیپ آپ کا یہ ہے، آئیڈینٹیفائی اینڈ چیلنج یور نیگیٹو بلیف. آئیڈینٹیفائی، کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی، آپ نے نشاندہی کرنی ہے، اینڈ چیلنج کرنا ہے، خود کو چیلنج دینا ہے، مقابلے بازی کرنی ہے خود کے ساتھ، خود کے نفس کے ساتھ، جو ویک ہے نا، ویک پوائنٹ ہے آپ کا، اس کے ساتھ. اباؤٹ یور نیگیٹو بلیف، جو آپ نے اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر لی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ کیا کام ہے؟ فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ میں 1 گھنٹے میں اپنا ہاف چیپٹر ریپیٹ نہیں کر سکتی، میں اس کو اچھا یاد نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ میں کوکنگ اچھی نہیں کر سکتی، میں ڈرائنگ اچھی نہیں کر سکتی، میں اسپیچ اچھی نہیں کر سکتی. آپ اس پوائنٹ کو لکھیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے آپ پرفیکٹلی تو نہیں بنے ہوں گے، لیکن ہر چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر کام ہی نہیں کر سکتے، پھر تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جملہ لکھنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب آپ نے اس جملے کو دیکھیں، تسلی سے بیٹھ کے دیکھیں، اور اس کی ارد گرد جو سچویشنس ہیں ثبوت اکٹھا کریں کہ ہاں واقعی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، یا پھر جسٹ یہ میری کنسنٹریشن ہے، کہ مجھے کسی کی ایک کنسنٹریشن پراپر کے ساتھ ایک مدد درکار ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کو شاید اتنے پراپر طریقے سے نہیں سمجھ پایا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ واقعی مسئلہ ہے، یا پھر میں نے اوور تھنکنگ کر لی ہے، یا میں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پایا ہوں، دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے وہ یہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو سچویشن رکھی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کے ارد گرد ثبوت اکٹھے کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ یہ کام واقعی میں نہیں کر سکتا ہوں، یا پھر کوئی ایسی مسٹیکس ہیں، کچھ ایسا ہے جو مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر میں اس کام کو اچھے سے کر لوں گا. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ اسٹیپ آپ کا کیا آتا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے آئیڈینٹیفائی دا پازیٹیو اباؤٹ یور سیلف. ہمیں اتنی زیادہ تنقید کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خود کی تعریف نہیں کرتے. کوئی کر دے تو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اب آپ نے خود کو عادی کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ خود کی پازیٹیو پوائنٹس بھی دیکھیں گے. آپ خود کے آئینے میں جا کے دیکھیں نا، تو آپ ایک خوبصورت ذات ہے، خوبصورت اور مکمل ذات، جس کو کسی کے اپروولز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنے لوگوں نے، کتنے کافروں نے، یہودیوں نے انگلیاں اٹھائی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، لیکن اس ذات کو کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی کریٹیوٹی کو بھی کسی کے اپروولز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. جیسے جیسے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہونے لگتا ہے نا، ہم اپنی ذات کو لے کر انکانشیس ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کو لے کر شک میں مبتلا، کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں واپس میرے پاس ہی آنا ہے. اگر آپ سیلف اسٹیم آپ میں لو ہو رہی ہے نا، تو السلام علیکم ایوری ون. کائنڈلی آپ نے لیو نہیں کرنا، میں اپنا سیشن یہیں کنٹینیو کر رہی ہوں سیل فون سے، کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ کے تھرو جوائننگ نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے، ریئلی سوری فار دیٹ. میں بالکل بھی نہیں چاہ رہی تھی آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ خراب ہو، لیکن یہ چیز آپ کو پتہ ہے میری بس میں نہیں ہے، ہم وائی فائی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا، تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں
کہ ہم سیکنڈ اسٹیپ کے بارے میں بات کر رہے تھے. سیکنڈ اسٹیپ تھا آئیڈینٹیفائی دا پازیٹیو اباؤٹ یور سیلف. اب آپ اپنی ذات کو لے کر کس طرح سے ہمیشہ پازیٹیو رہیں گے. آپ نے اپنی ذات کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو ہمیشہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو ریممبر کرتے رہنا ہے کہ آپ کی ذات میں بھی کچھ خوبیاں ہیں. اگر آپ بہت ساری سچویشنز کو اچھے طریقے سے ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے ہو, نو ایشو. لیکن اگر آپ کچھ چیزوں میں بھی ماہر ہو, کچھ چیزوں کی بھی اسکل آپ کے پاس ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو پازیٹیو ون ہوتی ہے نا, پازیٹیو ون ہماری کوالٹیز ہوتی ہیں, بشک وہ ایک بھی ہے نا تو وہ لاکھ برائیوں سے اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیتوں میں وہ پاور رکھی ہوتی ہے کہ وہ ان برائیوں کے لیے امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں, یعنی ان کو کور کر لیتی ہیں. تھرڈ اسٹیپ پہ آتے ہیں. تھرڈ اسٹیپ ہے ہمارا بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپس اینڈ اوائڈ نیگیٹو ونس. ٹھیک ہے, کہ ہم نے کس طرح سے منفی لوگوں سے دور رہنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اچھے تعلقات کو بلڈ کرنا ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ آپ اپنے ارد گرد اچھے اور مثبت لوگوں کو اکٹھا رکھیے اور منفی سوچ والوں سے خود کو دور رکھیں اور خود بھی آپ ان سے دور رہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ آپ میں اچھائیاں دیکھتے ہیں, آپ کو سراہتے ہیں اور آپ کو تنقید بھی تو ایک بہترین انداز میں کرتے ہیں نا, ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں آپ. اور جن لوگوں کو سب جگہ, سب انسان اور ہر پرسنالٹی میں صرف اور صرف برائیاں ہی دکھتی ہیں نا. سمرا, میں تھرڈ پوائنٹ ہی ریپیٹ کر رہی ہوں, تو آپ کو میں آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دوں گی, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. ابھی آپ جسٹ کانسیپٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ انسان جو ہمیشہ کسی کی ذات کو لے کر, آپ کی ذات کو لے کر ہمیشہ منفی رائے دینے والا ہے, آپ نے اس ذات کے اپروول سے, اس ذات کی صحبت سے بہت دور ہو جانا ہے. کیونکہ منفی چیزیں جتنی زیادہ ہم ان سے دور رہیں گے نا, اتنا زیادہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. ہم نے خود ان لوگوں سے دور ہو جانا, ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہی نہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہمیں سکھاتے ہیں, جو ہماری ذات کو سراہتے ہیں, جو ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, جو ہماری مسٹیکس پہ ہمیں شرمندہ نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری غلطی تھی, تم اس سے لرن کرو تاکہ تم مزید کچھ اچھا سیکھ سکو. تو یہ سب چیزیں آپ نے کیچ اپ کرنی ہے. بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپس اینڈ اوائڈ نیگیٹو ونس. اب اگر فورتھ پوائنٹ پہ آئیں تو گیو یور سیلف اے بریک. فورتھ پوائنٹ ہے گیو یور سیلف اے بریک. دیکھیے, اب میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں, بس اس کو کرتے جائیں کرتے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سیلف اسٹیم از ویری فرام سچویشن ٹو سچویشن. ہر ایک ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے سیلف اسٹیم پہ فرق پڑتا ہے, ایک افیکٹ پڑتا ہے. ہر سچویشن میں آپ کی سیلف اسٹیم ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ ایسی ٹف سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ وہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی وائی فائی چلا گیا, لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے, دیکھیے سیل فون پہ ہے. اب مجھے نہیں پتا, اب میں اس چیز پہ اریٹیٹ ہوتی تھی, میں کہوں کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں, میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں یہ میرے بس میں نہیں ہے. اب میں اریٹیٹ ہو کر اپنی انرجی ختم نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں میری سیلف اسٹیم کام نہیں آئے گی. کچھ چیزیں قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ پہ جسٹ اس کی فکر مندی لازم ہے, اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کی فکر مندی آپ پر لازم نہیں ہے. تو آپ اپنی ذات میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں. اب یہ مت سوچیں کہ مجھے بس 24 آورس فل خود اعتماد میں رہنا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, 24 آور ہم ایک جیسے فیل نہیں کر سکتے. ہم اپنے پرسنالٹی کو لے کے ہر ٹائم ایک جیسی رائے نہیں رکھ سکتے. جیسے جیسے ہمارے ایکسپیرینسز, ہماری سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتا ہے ہم لو بھی ہیں, ہم ہائی بھی ہیں, کیونکہ انسان ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ایموشنس پہ ہر ایموشنس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا, اور ہر ایموشن کو کنٹرول بھی نہیں کیا جاتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ. یہ فورتھ اسٹیپ تھا. فورتھ اسٹیپ تھا گیو یور سیلف اے بریک. اینڈ اے ففتھ اسٹیپ از بیکم مور assertive. Become more assertive and learn to say no. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں تاکہ آپ کسی کی ذات کے سامنے اپنی چوائسیز کا اظہار کرتے ہوئے نو کہہ سکیں. ہمیں نہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگتی, ٹھیک ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے, ہار جائیں گے, خود پر تشدد کر لیں گے, لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمیں کسی نے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں وہ اس کا تاثر خراب نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے بس وہ ہمارے بارے میں بری رائے دینا اسٹارٹ کر دے. اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. We don't like to refuse anyone. ہم کسی کو منع کرتے ہوئے یا نہ منع کرتے ہوئے ہماری ذات ہلکان ہو رہی ہوتی ہے, چاہے ہمیں وہ کام کرتے ہوئے کتنی ہی تکلیف ہو, چاہے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو, چاہے ہمارے پاس پیسے نہ ہو, اشیاء نہ ہو, لیکن ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اپنی ویلیوز نہیں پتا کہ بھائی سامنے والا اگر اپنی چوائس کا اظہار کر سکتے تو ایکولی آپ کے پاس آ کے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ ایٹ اے ٹائم میں یہ کام نہیں کر سکتا,
ایم سو سوری، یہ ٹائم ہے، اگر آپ اس ٹائم میں مجھ سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ. ٹھیک ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود اعتمادی جو ہے نا ہمارے اندر بہت کم ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں، سکس اسٹیپ کی طرف. یہ لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارا، امپروو یور فزیکل ہیلتھ. ٹھیک ہے، اف یو آر فٹ اینڈ ہیلدی you can feel yourself healthy and motivate. This energy gives you a power to stand for yourself. اگر آپ کی نیند مکمل نہیں ہے، آپ کی غذا مکمل نہیں ہے، آپ صحیح وقت پر صحیح کام نہیں کر رہے ہو، آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کی روٹین بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ کبھی بھی کہہ لیں کہ پازیٹیو نہیں ہو سکتے ہو. جس کی ذات ہمیشہ بالکل لو رہے گی، لیزینس رہے گی، جس کو ہمیشہ تھکاوٹ محسوس ہوتی رہے گی، آپ کو بے شک آپ پورا دن بیٹھ کے لیکچر سن لیں لیکن آپ کی سیلف اسٹیم کبھی بھی ہائی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیلف اسٹیم کو ہائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو ترتیب میں لانا ہوگا. جن کی زندگی میں زیادہ ترتیب ہوتی ہے ان کی اندر ان کی نفاست میں بھی زیادہ ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے اندر کی غلاظتوں کو نکالنے کے لیے آپ کو اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، نفرت، کمپیریزن، ہر وقت دوسروں پہ تنقید کرتے رہنا، دوسروں کے بارے میں منفی رائے دیتے رہنا، ان سب سے بھی نکالنا ہوگا. جتنا آپ کا دل صاف ہوگا، جتنا آپ کا دل ہیلدی ہوگا، آپ کی فزیکل ہیلتھ اتنی ہیلدی ہوگی. اور جتنا آپ فزیکل ہیلتھ میں ہیلدی رہیں گے، آپ خود پہ کام کرنے کی ایبلٹی کو، اپنی ول پاور کو یوز کر سکیں گے. اگر آپ بیمار ہیں، آپ ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے، ٹیمپریچر آپ کو 102 ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کون سی خود اعتمادی؟ وہاں کوئی خود اعتمادی کام نہیں آتی، بس ایک توکل کام آتا ہے، ایک دعا کام آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کچھ ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. آج ہم نے سیلف اسٹیم پہ کچھ رولز پڑھے ہیں، آپ کے ساتھ میں PDF شیئر کر دوں گی جس پہ یہ پراپر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں وہ سب چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اور فردر اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں اس کلاس کے ریلیٹیو، تو آپ مجھ سے یہاں چیٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں. مبین آپ نے مجھ سے پرسنل واٹس ایپ پر میسج کیے ہیں، آپ مجھے یہاں چیٹ پہ میسج کر کے بتائیں کائنڈلی. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جس طرح سے ہوا ہے نا یہ ڈسکنیکٹ. اچھا، صحیح ہے. آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ کی فیملی میں سے ہی کوئی نہ کوئی آپ کو ٹارچر کرتا رہے تو؟ دیکھیں، ہماری فیملی کے پاس نا کیا چیز ہے، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہے. ہمارے مدرس، ہماری فادرس، انہوں نے وہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں جو ہم نے نہیں کی. ان کا تھاٹ آف لرننگ، ان کا کرائٹیریا، ان کے ایکسپیرینسز، ان کی جرنی، ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ ڈفرینٹ رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو چیزیں ہم فیل کریں وہ ایگزیکٹلی وہ فیل کریں، اور یہی غلطی ان میں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پیرنٹس کی انٹینشن غلط نہیں ہوتی، لیکن ان کے ایکسپیرینس میں اب یہ چیزیں، ان کو جس ایکسپیرینس کے ساتھ جو چیز سکھائی گئی تھی نا، جس چیز کی امپورٹنٹ بتائی گئی تھی، وہ آپ کے سامنے اسی چیز کی امپورٹنس کو دہراتے ہیں. وہ بار بار یہی کہیں گے بیٹا نہیں یہ نہیں، یہ ضروری ہے. چاہے آپ ایک نیو لرن کریں، آپ نیو سوسائٹی میں آ چکی ہیں، آپ نئی جنریشن کے ہیں، لیکن ان کو وہی سب صحیح لگے گا. ان کی انٹینشنز پہ آپ نے شک نہیں کرنا، آپ نے قبول کر لینا کہ ہاں ہر انسان ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کا مالک ہوتا ہے، ہر انسان نے ڈفرینٹ لرننگ کی ہوتی ہے. وہ اس سچویشن کو کسی اور طریقے سے، وہ اب سچویشنز کو اپنے ایکسپیرینس کے طور طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی یہ رائے دے رہا ہوتا ہے. جب آپ یہ قبول کر لیں گے نا کہ ہر انسان اپنے ایکسپیرینس اور اپنی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں رائے دے رہا ہے، تو آپ کا دل کم دکھے گا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کو خود کچھ چیزوں کے لیے نا سیلفش ہو جانا پڑتا ہے. سیلفش ہونا پڑتا ہے کہ دیکھیں، میں اپنے لیے اپنی لرننگ کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں مجھے امپروو کریں گی میں اس پہ فل فوکس کروں گا. اگر ایک انسان کو کسی کی چیز کے بارے میں، کسی سچویشن کے بارے میں شعور نہیں ہے تو میں پریشان نہیں ہوں گا. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ اس نے یہ کہہ دیا اور اب میں نے وہ ٹیگ پٹ کر لیا. آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو لرننگ میں لاتے رہنا. ہر وقت کا برا سننا ہم پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، پھر چاہے، ہاں جی بالکل، ہر وقت برا سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں، ڈفرینٹ تھاٹ آف لرننگ ہے. تو ان کی نظر میں جس چیز کی ویلیو ان کو بچپن سے سکھائی گئی تھی، ان کی نظر میں وہ، لیکن آپ کو قبول کر لینا ہوگا. دیکھیں، آپ جس چیز کو بدل سکتے ہیں نا، آپ صرف اس پہ محنت کریں. جس کو آپ نہیں بدل سکتے اس کو آپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر پیرنٹس ہیں،
ہمارے پیرنٹس تنقید کرتے ہیں، میں مانتی ہوں کہ وہ رائے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ اس جنریشن کے ساتھ لرن نہیں کر رہے. آپ کوشش کیا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہیں، آپ کی ان کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو تاکہ وہ آپ کے ساتھ لرن کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ڈیولپ ہو، ان چیزوں کو سمجھیں. لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا کے چھوڑنا ہے، وہ نہیں سمجھیں گے، وہ بہت کم سمجھیں گے، لیکن آپ نے اپنی لرننگ کہیں بھی روکنی نہیں ہے. حافظہ آپ کا کوشچن ہے کہ ایسا میرا کوشچن ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، مطلب بہت چڑ جاتی ہوں کہ جب اتنا کرو اور سامنے والا ہاں جی امپورٹینس نہ دے، اپریشیٹ نہ کرے. میں نے آپ کو بتایا نا کل ہم نے یہی تو چیزیں لرن کی ہیں کہ ہماری ذات میں خود اعتمادی اتنی کم ہے، ہماری محبت ہمارے لیے اتنی کم ہے کہ ہمیں عادت ہو چکی ہے دوسروں کے اپروولس کی، ہمیں عادت ہو چکی ہے خود کو کسی اور کی نظروں سے دیکھنے کی. اب ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہم خود کے بارے میں رائے دیں. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری تعریف کریں، ہماری رائے دیں، ہماری اپروو، ہماری سیلف کو اپروو کریں کہ ہاں بھائی تم یہ کر سکتے ہو تو بھائی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ خود کو باعزت بری کر لیں لوگوں کی رائے سے، ان کے ایکسپیرینس کو مان لیں. آپ سمجھیں کہ یہ جو رائے دے رہا ہے اس انسان نے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کیا ہے، اس کو اس چیز کے بارے میں شعور نہیں ہے، تو میں اس سے وہ توقعات نہیں رکھوں گی جس پہ یہ پورا نہیں اتر سکتا. ٹھیک ہے، میں اپنی لرننگ، اپنی ویلیوز کسی بھی سٹیج پر نہیں روکوں گی. میں ان چیزوں پہ کمپرومائز کروں گی جہاں کمپرومائز کرنے سے ریلیشن بلڈ ہوتا ہے، جہاں کمپرومائز کرنے سے ہم کچھ مزید سیکھتے ہیں. میں وہاں کمپرومائز نہیں کروں گی جہاں میری مینٹل ہیلتھ یا سامنے والے کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹروائے ہو. ٹھیک ہے. عبد القدیر میم بھی کوشچن ہے کہ جب آپ خود کو ایکسیپٹ کرو اور ارد گرد لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لیے آپ خود کو چینج کریں اور وہ سب حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ پھر ٹھیک ہے. اچھا، لائف سٹائل کا چینج کرنا. دیکھیں، آپ کو جو اپنی جرنی ڈیسائیڈ کرنی ہے نا، وہ آپ نے یہ سوچ کے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا ریلیشن بیسٹ رہے. آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے نا یہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ڈفرینٹ تعلق دیے ہیں، دوست، رشتہ دار، احباب، پیرنٹس، ٹھیک ہے. یہ ہمارا امتحان ہے ایک طرح سے. آپ نے اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دینا. ٹھیک ہے. جو چیز آپ نے چینج کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کی ذات ان لوگوں سے، ان صحبتوں سے، ان حرام کے کاموں سے دور رہے جو آپ کی ذات کو منفی کر دیتے ہیں. سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو رویہ ہے. ٹھیک ہے. آپ جب اچھے اچھے کام کریں گے نا، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی. آپ جب مل کے کام کریں گے، جب آپ کسی کو سراہیں گے، جب آپ کسی کی مدد کریں گے، آپ کے پاس پروفس آئیں گے کہ ہاں بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں، اور آپ کریں گے. ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم پازیٹیو کام کو کرنے کا ایک رول ہے. آپ میں جتنی پازیٹیوٹی ہوگی، آپ کی خود اعتمادی جو ہے وہ اتنا زیادہ بلڈ کرے گی. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اپنا لائف اسٹائل کسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چینج کر رہا ہوں، یا میں اپنے کچھ نئے کورسز کر رہا ہوں، کچھ نیا لرن کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی دوسرے مجھے کہیں کہ ہاں یہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے، یہ بندہ بڑا صحیح کام کر رہا ہے. نہیں، آپ نے جو چیز اپنی لائف میں لانی ہے خود کے لیے لانی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ کو لگے کہ میں کسی کو امپریس کر رہا ہوں. آپ نے اپنے لیے ڈیسیجنس لینے، اپنے سیلف امپروومنٹ کے لیے ڈیسیجنس لینے، اور خود کو دوسروں کی رائے سے باعزت بری کر لینا. اگر سسٹر جو ہے وہ ٹارچر کرے، میں نے آپ کو بتایا نا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. مدر ہمیں ٹارچر کر سکتی ہے، فادر کر سکتے ہے، تو سسٹر کیوں نہیں کر سکتی؟ کر لینے دیں انہیں کہ کر لو، تمہارا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے، تم نے اس چیز کو اسی طرح سوچا ہے، تم ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہو. ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ جیسے ہم مختلف ہیں دوسرے بھی مختلف ہیں. وہ آپ کو ایز اٹ از قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو پروو کرنا ہے. کیا پروو کرنا ہے؟ کہ آپ ڈفرینٹ ہیں. یہ پروو نہیں کرنا کہ بڑے بڑے گول سیٹ کر لیے اور خود کو ہلکان کر رہے ہیں اور گلٹ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہم تو فیل ہو رہے ہیں. نہیں، آپ نے ان کو پروو کرنا ہے کہ میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوں، میری ڈفرینٹ سوچ ہے، میں نے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کیا ہے، میں وہ سمجھ رہی ہوں جو میں نے فیل کیا، اور آپ وہ سمجھ رہے ہو جو آپ نے فیل کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ خود کی ذات کو قبول کر لو گے اور خود کو باعزت بری کر لو گے دوسروں کی رائے سے، اور آپ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے. تو اب میں ایک دفعہ اناؤنس کر دیتی ہوں. دیکھیں، اس سیشن کے بعد ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پراپر 1 منتھ کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کے 12 سیشنز ہوں گے. اس میں ہم پراپر لرن کریں گے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہمیں کس طرح سے سوچنا ہے، ہمیں چیزوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے، ہمیں کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، بیہیویئرس کے کیا پیٹرنز ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے نا، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ او ہو
ہم نے بیچاروں کو اتنا برا برا کہا کہ وہ سب ہمیں اس طرح فیل کر رہے ہیں، ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر سوچ اتنی زیادہ ڈفرینٹ پہلو رکھتی ہے، ہر پرسنالٹی کتنے ڈفرینٹ پہلو رکھتی ہے. تو آپ کی تمام تر شکایتیں ختم ہو جائیں گی جب آپ خود کو جان جائیں گے. اگر آپ اس ایڈمیشن لینا چاہیں اس کورس میں تو آپ مجھے پرسنل میں ڈی ایم کر سکتے ہیں، میں آپ کو چارجز وغیرہ کا بتا دوں گی. اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ عید کے بعد ہی اسٹارٹ ہوگی. تسلی سے ہم اس سیشن کو اسٹارٹ کریں گے. رمضان میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی نیند کو کم کریں اور اپنے کھانے کو کم کریں، تاکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اور آپ کے فزیکل ہیلتھ پہ ایک پازیٹیو افیکٹ ہو. اور جو چیزیں آپ نے یہاں سے سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی دوبارہ سے لرن کریں اور شیئر کریں. اگر یہ سیشن ریکارڈ نہیں ہو پایا ہوا، خدا نخواستہ، تو میں دوبارہ سے ایک کلاس خود سے اپنی پرسنل ارینج کر کے ریکارڈ کر کے آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ سیشن میں. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹریننگ جوائن کرنا چاہیں پیڈ سیشنز تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہے. اوکے، فردر کوئی کوشچن آپ کا؟ تھینک یو سو مچ. اوکے، جزاک اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بس ہیلو. جانا بات کھیل نہیں ابھی ابھی وہ نہیں جائے گی. ہاں ابھی انہیں کتنے کی راضی نہیں جا. نہیں سیر کو نہ جٹھا. میں یہ کہہ رہی ہوں
السلام علیکم سدرا، آپ کائنڈلی لیو کر سکتی ہیں. آپ ریڈ جو ہے نا کرسر، اس پہ آپ کلک کریں تو آپ لیفٹ ہو جائیں گی کلاس سے. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا.